بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أصحاب سيدنا محمد بارك وسلم عليهم. مولا یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. قابل سب احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کہف آیت نمبر 103 اور 4 میں نے تلاوت کی ہے، اور اسی ضمن میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. رب کائنات قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عاجز کو ہم سب کو، سننے والوں کو، بیٹھنے والوں کو، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، هل ننبئكم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، هل کیا، ننبئكم میں تم کو بتاؤں، کیا تم کو میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں. کن لوگوں کے بارے میں؟
بالاخسرین اعمالا، جو اعمال تو کرتے ہیں لیکن وہ خسارے میں ہیں، وہ ٹوٹے میں ہیں۔ اعمال تو کرتے ہیں، بڑی محنت اور ریاضت کرتے ہیں، رات دن اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر ایک کی یہی منشا ہے مسجد میں آنے کی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر ایک یہی جد و جہد اور کوشش کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ محنت تو یہ کر رہے ہیں لیکن بالاخسرین اعمالا، لیکن یہ خسارے میں ہیں، ان کے اعمال فاسدہ ہیں۔ محنت بھی ہو رہی ہے، ریاضت بھی ہو رہی ہے، جد و جہد بھی ہو رہی ہے کہ رب راضی ہو جائے، لیکن پھر بھی خسارے میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ محنت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کو اپنا حبیب، اپنا محبوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی خسارے میں ہیں۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں، یا تو یہ ریاکار ہیں۔ اس کی بہت ساری تفسیر مفسرین نے کی ہے۔ وہ کام تو کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، دین کے اندر سعی اور کوشش کرتے ہیں، لیکن یا تو اعتقاد ان کا صحیح نہیں ہے، اعتقادی گمراہی ہے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یا پھر ریاکار ہیں۔ پہلی فہرست بتائی ہے یہود و نصارہ کی، یہود و نصارہ تھے، اور پھر کہا عام انسان جو ہیں محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، پھر ان میں دو کمیاں ہو سکتی ہیں، یا تو اعتقاد ان کا صحیح نہیں ہے، اعتقادی گمراہی ہے، یا پھر ریاکار ہے۔ اعتقادی گمراہی کیا ہوتی ہے کہ اس کا جو عقیدہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ مثلاً دو تین باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بہت اچھا، مرحبا، اونچا بولنا چاہیے، ہاں۔ یا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من غضب اللہ، نقل کفر نباشر کے حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا، پھر یہ جتنی بھی محنت کریں ان کی محنت ضائع ہے۔ بالاخسرین اعمالا، بڑی محنت کریں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ جتنی بھی محنت کریں، قرآن کہتا ہے بالاخسرین اعمالا، ان کے عمل ضائع، ان کے عمل اس لیے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یا آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، کہ موت آئے گی، پھر زندہ ہوں گے، پھر قیامت برپا ہوگی، پھر حساب و کتاب ہوگا، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو وہ بھی بالاخسرین اعمالا، وہ بھی جتنے بھی اعمال کریں ان کے عمل ضائع ہیں، ان کے عمل ضائع ہیں۔ یا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے جس طرح کہ ان کا تھا، یہود و نصارہ کا تھا، کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، متوفی ہیں۔ قرآن نے کہا وہ فوت نہیں ہوئے ہیں، وہ زندہ ہیں، ہاں؟ وہ کہاں ہیں؟ زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم زندہ ہیں، چوتھے آسمان پر ہیں، اور قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا، اور بحیثیت وہ نبی تھے، نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور دین کا کام کریں گے۔ یہ عقیدہ صحیح ہے۔ جس کا اس کے برعکس عقیدہ ہے بالاخسرین اعمالا، وہ جتنی بھی محنت کرے اس کے عمل ضائع ہیں، اس کے اعمال ضائع ہیں۔
قرآن کے بارے میں جس کا یہ عقیدہ ہو نعوذ باللہ من غضب اللہ، یہ صحیح کتاب نہیں ہے۔ ہاں ہے عقیدہ آج لوگوں کا، اصلی کتاب جو ہے وہ 12ویں امام کے پاس غار میں ہے، نہ وہ کہیں 12واں امام ہے نہ کہیں وہ کتاب ہے۔ جو یہ ابھی دن چل رہے تھے، جو زخمیں کھا رہے تھے، اپنے آپ کو زخمی کر رہے تھے شیعہ حضرات، ان کا تو یہی عقیدہ ہے۔ جن لوگوں کے ایسے عقائد ہیں بالاخسرین اعمالا، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم نہیں ہوتا، بالاخسرین اعمالا، وہ جتنے عمل کیوں نہ کریں وہ ضائع ہیں، وہ جتنے اعمال کیوں نہ کریں، نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی سے کوئی خطا نہیں ہوتی، نبی اس بات سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ اور لا نبی بعدی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ان العاقبۃ الذی لیس بعد نبی لو کان نبی، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا۔ تو جن حضرات کے ان کے برعکس عقائد ہیں بالاخسرین اعمالا، ان سب کے عمل کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے ضائع ہے۔ بڑی محنت وہ کریں گے، بڑی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اللہ خود کہتا ہے بالاخسرین اعمالا، ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میں اس آیت کی تشریح کر رہا ہوں۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ ریاکار، آئے صدقہ دیا، دنیا کو دکھا کر دیا، اور نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کہیں بڑا مالدار ہے، جتنا صدقہ کرے، جتنی نماز پڑھے، دکھانے کے لیے جتنے روزے رکھے، بالاخسرین اعمالا، ان کے عمل کیا ہیں؟ ضائع ہیں۔ چاہے وہ نماز پڑھے دکھانے کے لیے، چاہے روزہ رکھے دکھانے کے لیے، چاہے حج کرے دکھانے کے لیے، چاہے کوئی بھی عبادت کرے، بالاخسرین قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان کے عمل کیا ہیں؟ گویا معلوم ہوا جن کے عقائد صحیح نہیں ہیں، جن کے عقائد و نظریات صحیح نہیں ہیں، اور جو ریاکار لوگ ہیں، مفسرین نے اس تفسیر کی، اس آیت کی تفسیر جو کی ہے، یہ دو گروہ اس میں آتے ہیں، کافر تو ہیں ہی ہیں، اور پھر یہ دو گروہ بھی اس میں آتے ہیں کہ بالاخسرین اعمالا۔ اور تیسری جو اس کی تفسیر ہے، گمراہ، جو لوگ گمراہ ہیں، راہ سے ہٹ کر کوئی کام کر رہے ہیں، یا دین کو سمجھے بغیر کام کر رہے ہیں، دین کو انہوں نے اچھی طرح نہیں سمجھا ہے، بدعات اور خرافات میں وہ مبتلا ہیں، کہا ان کے عمل بھی ضائع ہیں، ان کے اعمال بھی ضائع ہیں۔ اب یہاں پر دو قسم کی گمراہی ہے، ایک ہے عملی کوتاہی، عملی گمراہی، دوسری ہے اعتقادی گمراہی۔ اعتقادی میں نے ابھی کہا جس کے عقائد صحیح نہ ہوں، بالاخسرین اعمالا، ان کے عمل ضائع۔ عملی کوتاہی، اعمال میں کوتاہی ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کے اندر، روزہ رکھنے کے اندر، باقی اعمال کے اندر اس کو کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن عملی کوتاہی کا علاج ہے، بے نمازی ہے، نمازی بن جائے گا، روزہ نہیں رکھتا، ایک وقت آئے گا سمجھ آ جائے گی، سمجھانے سے روزہ رکھ لے گا، یا اور کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، لیکن عقائد کے اعتبار سے عقائد و نظریات اس کے صحیح ہیں، سمجھ آنے پر اس کام سے یہ توبہ کر لے گا، غلط کام سے۔ یہ ہو گئی عملی کوتاہی۔ تو سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ ہے اعتقادی گمراہی، اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، تو اس کے لیے ہے بالاخسرین اعمالا، ان حضرات کے عمل ضائع ہیں، ان لوگوں کے اعمال ضائع ہیں۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا بدعات و خرافات وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ ایک آدمی بدعات اور خرافات کے اندر مبتلا ہے، اور بدعت ایسی چیز ہے جو کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کو اچھا کام سمجھ کر کرتا ہے،
برا کام نہیں سمجھتا، وہ اس کو دین کا کام سمجھتا ہے اور اس میں اپنی خیر سمجھتا ہے۔ جس کام میں انسان اپنی خیر سمجھے، جس کام کو انسان اچھا سمجھے، اس سے وہ کبھی توبہ نہیں کرے گا۔ وہ اچھا سمجھ رہا ہے نا، یہ اچھا کام ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ میں کر رہا ہوں۔ اور بدعت کا لفظی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں بدعت کے۔ ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ڈکشنری کے اندر اگر کوئی بدعت کا معنی دیکھے، وہاں لکھا ہے نئی چیز، کوئی بھی نئی چیز، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی اعتبار سے اصطلاحی معنی، شرعی معنی بدعت کا یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے۔ دو معنی ہیں، ایک لغوی معنی یعنی کہ ڈکشنری میں اس کا کیا معنی ہے، ڈکشنری میننگ، دوسرا ہوتا ہے شریعت میں اس کا کیا معنی ہے، شرعی اصطلاح میں بدعت کس سے کہتے ہیں۔ تو لغوی اعتبار سے ڈکشنری میں اس کا معنی ہے کوئی بھی نئی چیز، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاز نہیں تھا، پنکھے نہیں تھے، اور یہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھی، یہ کمپیوٹر سسٹم نہیں تھا، یہ گھڑی نہیں تھی، یہ لمبے لمبے چوغے جو ہم پہنتے یہ نہیں تھے۔ تو یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، لغوی اعتبار سے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم اس کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ تو گویا کہ لغوی اعتبار سے ڈکشنری میں اگر دیکھا جائے بدعت کا معنی نئی چیز، تو یہ جو نئی چیز ہے یہ دنیا کے اعتبار سے ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حرام سے بچو، کپڑا پہنو ریشم سے بچو، کھانے پینے مشروبات کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، زندگی گزارو اعتدال کی زندگی گزارو، تمہارے لیے میدان کھلا ہے، حرام کو چھوڑ دو، حلال جتنا مرضی چاہو کھاؤ۔ تو دنیا کے اعتبار سے یہ چیزیں جو میں نے ابھی گنی یہ بھی نہیں ہیں، لیکن ہم اس کو دین نہیں سمجھتے۔ پنکھا لگانے کو کوئی دین نہیں سمجھتا، اپنے آرام کے لیے لگا رہا ہے۔ گھڑی لگانے کو کوئی دین نہیں سمجھتا، میرے ہاتھ پر گھڑی ہے، اگر یہ دین ہوتا تو سب کے ہاتھ پہ گھڑی ہوتی، کیونکہ دین ہے، یہ دین ہے نہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے لگائے، جس کے پاس نہیں ہے لگائے، جس کو مرضی ہے لگائے، جس کو نہیں مرضی ہے نہ لگائے۔ موبائل کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، کوئی رکھے کوئی نہ رکھے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے عیش و آرام کے لیے دنیا کے اعتبار سے حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھی، نئی ایجاد ہیں، لیکن ہم اس کو دین نہیں سمجھتے۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ اب شرعی اور اصطلاحی معنی ہے کہ دین کے اندر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے زمانے سے، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تین دور ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے افضل اور بہتر زمانہ حضور کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا دور، اس کے بعد تابعین کا دور، تین دور فرمائے۔ کہا اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، تین زمانے، اس کے بعد کیا پھیل جائے گا؟ جھوٹ اور خرافات۔ بالکل تمام حضرات سے چندے کی معاونت کی درخواست کی جاتی ہے۔ تو تین زمانے کا ہے، میرا زمانہ، میرے بعد صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا دور۔ یہ جو ہیں خیر القرون ہیں، یہ بہتر زمانے ہیں۔ اس کے بعد جھوٹ، خرافات، بدعات پھیل جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین زمانے اچھے ہیں، بہتر زمانے ہیں، اس کے بعد جھوٹ کا خطرہ ہے، کذب کا خطرہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بدعات، جو چیز حضور سے ثابت نہ ہو، اور بدعت کا میں اصطلاحی معنی بتا رہا ہوں، جو چیز صحابہ کے دور میں نہیں تھی، صحابہ سے ثابت نہیں ہے اور تابعین سے ثابت نہیں ہے، اور بعد میں آنے والوں نے اس چیز کو ایجاد کر لیا اور اس کو دین سمجھنے لگے، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یعنی دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنی اور پھر اس کو دین سمجھنا۔ دین میں جو حضور سے ثابت نہیں، یعنی قرآن و سنت سے ثابت نہیں،
صحابہ سے ثابت نہیں اور تابعین سے ثابت نہیں، پھر آپ نے اور میں نے یا بعد کے آنے والے کسی ولی نے بھی ایجاد کی ہو، لیکن وہ حضور اور صحابہ کے زمانے میں تابعین کے دور میں نہیں تھی، نئی ایجاد کی اور اس کو دین سمجھا، لفظ اس کو پھر دین کہا، یہ دین کا کام ہے، تو کہا وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور صحابہ کا دور جو میں نے کہا، یہ دور جو ہے اس کے بارے میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، میری اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ صحابہ کا جو کام ہے، جو عمل ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر ثبت کر دی ہے۔ اس طرح خود حضور نے فرمایا، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو پکڑو۔ اور سنت کا لفظی معنی کیا ہے؟ سنت کا لفظی معنی ہے طریقہ۔ چندہ دو آدمی جمع کر رہے ہیں اور آپ سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، عجیب سا مسئلہ ہے۔ دو آدمی چندہ جمع کر رہے ہیں اور 100 دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑیں، آپ اپنے حال میں بیٹھیں، مجھے نہ دیکھیں، میری بات سن لیں، اگر سچ ہے تو لے لیں، اگر میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ میرے منہ پہ ماریں اور مجھے یہاں سے نیچے اتار دیں، مولوی صاحب آپ نے سچ نہیں کہا۔ میں عرض کر رہا تھا، سنت کی ضد ہے بدعت، یہ کہت یاد تھا۔ سنت کا لفظی معنی طریقہ، کس کا طریقہ؟ اللہ کے نبی کا اور خلفائے راشدین کا طریقہ۔ سنت کی ضد ہے بدعت، توحید کی ضد ہے کیا؟ توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ اور صدق کی ضد ہے کذب، صدق کہتے ہیں سچ کو، صدق کی ضد ہے کذب، جھوٹ۔ سنت کی ضد بدعت، توحید کی ضد شرک، اور حق کی ضد باطل، حق کی ضد باطل۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ سنت کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب جو کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اور فعلاً نہیں کیا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا، اور پھر آنے والے کسی معجل نے اس کام کو ایجاد کر دیا اور اس کو دین سمجھا، گویا کہ وہ سنت کی ضد ہے، سنت کی ضد ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدعت۔ جو بھی کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے مختلف ہو، وہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے، یعنی کہ وہ شریعت نہیں ہے۔ اور بدعتی کہتے کس کو ہیں؟ جو دین کا مؤجل بن جائے، یعنی کہ دین کا ایجاد کرنے والا۔ بدعت کی سب سے بڑی جو بات ہے، گمراہی جو ہے، وہ دین کا مؤجل بن جاتا ہے، یعنی کہ دین کو ایجاد کرنے والا۔ دین کا مؤجل کون ہے؟ اللہ ہے۔ دین کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت جو حضور فرمائیں وہ کرو، حکم اللہ کا۔ اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اطاعت جو حضور فرمائیں وہ کرو، یعنی جو قولاً فرمائیں، اور اتباع جو حضور کریں وہ کرو۔ اتباع یتبی، اتباع گائے کے اس بچڑے کو کہتے ہیں جو گائے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اطاعت کرتا ہے اس کی، اور اس کو معلوم ہے یہ میری ماں ہے، یہ مجھے گٹر میں نہیں ڈالے گی، وہ ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اسی طرح حضور کی اتباع دین ہے۔ حضور نے جو کیا، جو آپ کے صحابہ نے کیا، ہمیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، وہی دین ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ راستہ سیدھا ہے، حضور ہمیں غلط راستہ بتا کر نہیں گئی
صحابہ ہمیں غلط راستہ بتا کر نہیں گئے. تو میں عرض کر رہا تھا سنت اور بدعت کیا ہوتا ہے. حکم اللہ کا، اطاعت اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب زندگی میں جتنے بھی کام ہیں، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، چلنا، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، عمرہ، یہ سب ان میں حکم اللہ کا، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا تو یہ سنت ہے. دیکھو کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے، قبول ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. ایک ہو طریقہ محمد رسول اللہ، طریقہ حضور کا ہو. طریقہ کس کا ہو؟ حضور کا ہو. اور اخلاص ہو کہ یہ کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کبھی کبھار انسان کام صحیح کرتا ہے، طریقہ صحیح نہیں ہوتا اس کی سمجھ کے اعتبار سے. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. عرفہ کا دن ہے، 9ویں ذی الحج ہے. حجاج گئے ہیں، اللہ سب کو حج کی توفیق نصیب فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے. 9 ذی الحج کو مکہ کو چھوڑ کر جس کعبہ شریف کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے کہ اس 1,00,000 نمازوں کو چھوڑ کر میدان عرفات کے اندر چلے جاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے. تو یہ دین ہے. ایک آدمی کہے گا عرفات کے میدان میں کرنا کیا جا کر؟ بھائی وہاں نہ نماز، نہ وہاں مسجد، نہ کچھ، یہاں وہاں جا کے کھڑا ہونا ہے عرفات میں. تو بہتر نہیں ہے کہ اس سے میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے وہ پڑھتا رہوں. تو یہ دین نہیں ہے، یہ ثواب نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے. کیا ہے؟ کیوں؟ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. اس وقت میں آپ کو نماز پڑھاؤں گا، کتنی رکعت؟ کس کا حکم ہے؟ طریقہ کس کا ہے؟ آپ خود بتائیں، آپ کو بات سمجھ آئے گی. اب میں کہوں گا نہیں بھائی میں 3 رکعت پڑھاؤں گا، اور 3 رکعت کے اندر سجدے 2 علاوہ ہو جائیں گے، رکوع کے اندر تسبیحات علاوہ ہو جائے گی، اور سجدے کے اندر تسبیحات علاوہ ہو جائے گی، تکبیر بھی علاوہ ہو جائے گی. آپ کو مجھے انعام دینا چاہیے کہ مولوی صاحب نے 2 کے بجائے 3 پڑھا دی. یار اتنی چیزیں، سجدے بھی علاوہ ہو گئی، تسبیحات بھی علاوہ ہو گئی. لیکن یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. مجھے اس میں ثواب نہیں، گناہ ہے. کیوں؟ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہے. کتنی ہے؟ 2 رکعت نماز ہے، 4 3 نہیں ہے. تو عبادت کے اندر طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کا، حکم اللہ کا، اور اخلاص، وہ عبادت سمجھی جائے گی. اگر کوئی اس کو خود اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ لے، مثلا ایک اور مثال میں دیتا ہوں. ہم اذان پڑھتے ہیں، یوسف چاچا ڈیلی اس کو اذان پڑھا، الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں. آخر پہ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اتنا ہی پڑھتے نا. پود شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو پورا کلمہ ہے. کلمے کی تکمیل ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو تم کیوں آدھا کلمہ پڑھتے ہو؟ کل سے پورا کلمہ پڑھو. یہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. اللہ کے نبی کے سامنے جو بلال نے آذان دی ہے اللہ کے حکم سے، نبی کے طریقے سے، وہ آخر پر اس کلمے پہ ختم ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ. آگے ایک ذرہ بھی نہیں کہا محمد رسول اللہ. کیوں؟ یہ خلاف سنت ہے، یہ بدعت ہے. حالانکہ پورا کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ، کلمے کی تکمیل ہو رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر کلمے کی تکمیل ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن آذان کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا آخر پر اسی پر اکتفا کرنا ہے، یہاں ہی ختم کرنا ہے. آگے چلے جاؤ گے یہ اپنا طریقہ ہے، یہ بدعت بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ اور یہی گمراہی ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی ہے. کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی کہہ کر جاتے، ایسا ہوتا تو صحابہ کر کے جاتے، ایسا ہوتا اللہ کے نبی بتا کے جاتے. جس نبی نے ناک صاف کرنے کا طریقہ بتایا، استنجا کرنے کا طریقہ بتایا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا، اٹھنے کا طریقہ بتایا،
کھانے کا طریقہ بتایا، چلنے کا طریقہ بتایا، حج کرنے کا طریقہ بتایا، عمرہ کرنے کا طریقہ بتایا، رمل کس طرح کرنا ہے، ہاں، اور صفا اور مروہ سے سعی کس طرح کرنی ہے، چلنا کس طرح ہے. کیا وہ نبی یہ بتا کر نہ جاتے کہ چوتھائی ثواب ہے تم چوتھائی بھی کر لو؟ نہ بتاتے. جس نبی نے ناک صاف کرنی بتائی، جس کا ہر قول اور فعل موجود ہے کتابوں کے اندر 1400 سال سے اور قیامت تک رہے گا، اور وہی دین ہے، کیا وہ نہ بتاتے تم یہ بدعات اور خرافات کرتے رہو؟ لہٰذا جو بھی چیز حضور سے اور حضور کے صحابہ سے اور تابعین سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے. اور میں نے کہا سنت کی ضد بدعت ہے، سنت کی ضد بدعت ہے. اسی لیے کہا کہ بدعت گمراہی ہے، اور بدعت کیا ہے؟ دین کے اندر نئے نئے راستے نکالنے. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، سب سے بہترین راستہ نبی کا راستہ ہے، نبی کا طریقہ ہے. اور سب سے بدترین کام دین کے اندر نئی ایجادات ہیں، دین کے اندر نئے راستے ہیں، دین کے اندر نئی باتیں ہیں، دین کے اندر نئے نئے طریقے ہیں. اور ایسا طریقہ اختیار کرنے والا کیا ہے؟ بدعتی ہے. اور ہر بدعتی گمراہ ہے، اور ہر بدعتی جہنم میں جانے والا ہے. یہ کچھ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ نے چاہا کہ جمعے پر تفصیل سے اور بات کروں گا، یہ لمبا چوڑا موضوع ہے، مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.